ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سمندر کے کنارے ایک ماہی گیر رہتا تھا۔ ہر روز وہ سمندر میں جا کر بہت سی مچھلیاں پکڑتا۔ وہ ان میں سے کچھ بازار میں بیچتا اور کچھ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا۔ ایک دن اس نے ایک بہت بڑی اور چمکدار مچھلی پکڑی۔ وہ اسے اپنی ٹوکری میں ڈالنے ہی والا تھا کہ مچھلی نے اس سے بات کی۔ پلیز سر، میری جان بچائیں۔ میں کوئی عام مچھلی نہیں ہوں، میں ایک جادوئی مچھلی ہوں۔ اگر آپ مجھے جانے دیں تو میں آپ کی ایک خواہش پوری کروں گی۔ ماہی گیر حیران اور متجسس تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور بولا، میں ہمیشہ سے ایک بڑا گھر چاہتا ہوں۔ میری جھونپڑی بہت چھوٹی ہے اور میرے خاندان کے لیے تنگ ہے۔ کیا آپ مجھے ایک بڑا گھر دے سکتی ہیں؟ یقیناً میں کر سکتی ہوں، مچھلی نے کہا۔ بس مجھے جانے دو اور جب تم گھر لوٹو گے تو تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ ماہی گیر راضی ہو گیا اور مچھلی کو واپس سمندر میں پھینک دیا۔ وہ گھر گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی جھونپڑی ایک باغ اور کنواں کے ساتھ ایک خوبصورت جھونپڑی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور مچھلی کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے دن وہ دوبارہ مچھلی پکڑنے گیا اور وہی جادوئی مچھلی پکڑ لی۔ پلیز سر، میری زندگی کو بچائیں، مچھلی نے کہا۔ لیکن ماہی گیر مطمئن نہ ہوا۔ اس نے کہا، میں مزید چاہتا ہوں۔ مجھے ایک بڑا گھر چاہیے۔ مجھے ایک حویلی چاہیے جس میں بہت سے کمرے اور نوکر ہوں۔ بہت اچھا، مچھلی نے کہا، لیکن یہ تمہاری آخری خواہش ہے۔ مجھ سے اور کچھ مت پوچھو۔ ماہی گیر راضی ہو گیا اور مچھلی کو واپس سمندر میں پھینک دیا۔ وہ گھر گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی جھونپڑی ایک شاندار حویلی میں تبدیل ہو گئی ہے جس میں ایک چشمہ اور ایک گیٹ ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور مچھلی کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے دن وہ دوبارہ مچھلی پکڑنے گیا اور وہی جادوئی مچھلی پکڑ لی۔ مہربانی کر کے آخری بار میری جان چھوڑ دیں۔ آپ کو وہ سب کچھ مل گیا ہے جو آپ چاہتے تھے۔ آپ کے پاس حویلی، نوکر، پیسہ اور شہرت ہے۔ آپ مزید کیا چاہتے ہیں؟ مچھلی نے کہا۔ لیکن ماہی گیر پھر بھی مطمئن نہ ہوا۔ اس نے کہا، میں مزید چاہتا ہوں۔ میں اس ملک کا بادشاہ بننا چاہتا ہوں۔ میں ہر ایک چیز پر حکومت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت زیادہ ہے، مچھلی نے کہا، تم لالچی اور ناشکرے ہو رہے ہو۔ آپ مزید کسی خواہش کے مستحق نہیں ہیں۔ ماہی گیر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا سوچتی ہو۔ آپ کو وہی کرنا ہوگا جو میں کہتا ہوں۔ تم میری غلام ہو۔ اس نے مچھلی کو واپس سمندر میں پھینک دیا اور گھر چلا گیا۔ لیکن جب وہ اپنی حویلی میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ واپس اس کی پرانی جھونپڑی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس کے نوکر غائب ہو گئے تھے اور اس کا پیسہ بھی چلا گیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنے لالچ کی وجہ سے سب کچھ کھو دیا ہے۔ وہ واپس سمندر کی طرف بھاگا اور جادوئی مچھلی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے پھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ لالچ ہمیں ناخوش کر سکتی ہے اور ہمارے پاس جو کچھ ہے اسے کھو سکتی ہے۔ ہمیں ملنے والے تحائف کے لیے بھی شکر گزار ہونا چاہیے اور ان کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔